سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میں نے گولڈ کا سیٹ پہنا ہوا ہے یہ 1.5 کروڑ روپے کا ہے، یہ میرا لہنگا اتنے کا ہے۔ تصویر ان محترمہ کی ہم اوپر لگائیں گے بورڈ کے اوپر، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، لیکن جو وہ باتیں کر رہی ہیں وہاں سے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں خود بھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک طرف یہ کہہ رہی کہ میں پبلک پراپرٹی نہیں ہوں، اور دوسری طرف یہ سوشل میڈیا پہ آ کے باقاعدہ طور پر گولڈ میں نے اتنے تولے کا پہنا ہوا ہے اور پھر اس کی قیمت یہ ہے، میرے لہنگے کی قیمت یہ ہے، یہ بتا رہی۔ پھر ان کو یہ بھی ایک پرابلم بنی ہوئی ہے کہ لوگ میرے اوپر کیوں اتنے سوالات کر رہے ہیں، اور لوگوں نے بے شمار سوالات کیے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو ان کی حرکتیں ہیں وہاں سے پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان میں ڈاکٹر بنتے ہیں اسی طرح یہ بھی کوئی ڈاکٹر شوکٹر بنی ہوئی ہے۔ اگر اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی انسان کے اندر شعور نہیں آتا اور لوگوں کو اس طرح بتایا جائے اور مشہوری کی جائے کہ حالانکہ یہ دوسری شادی ہے، پہلا بتا رہی ہے کہ شاید خامد جو تھا فوت ہو گیا، اور پھر نمائش بہت زیادہ۔ جو ان کے میاں صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کے، ادھر نکاح ہو رہا ہے یا ادھر وہ مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر یہ موبائل سے لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا سسٹم جو پاکستان کا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہاں پہ بے شمار غریب لوگ ہیں۔ امیر کم ہیں، غریب زیادہ ہیں، مڈل کلاس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے میاں نے آپ کو 1.5 کروڑ روپے کا یہ ہار یا جو بھی گولڈ شولڈ دے ہی دیا، اس میں یہ بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے جن کو آپ بتا رہے ہیں؟ یہ میڈیا کا کیا فائدہ ہے جو آ کے ان سے پوچھ رہے ہیں؟ اور فرمائشی پروگرام نظر آ رہا تھا کہ ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تو کوئی فائدہ ہو تو پھر تو آپ بتائیں جی یہ 1.5 کروڑ کا ہے، یہ میں غریبوں کے نام کر رہی ہوں، میں پبلک کے نام کر رہی ہوں، میں یتیم بچیوں کو دوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، یا کسی ضرورت مند کے کام آئیں گی، کوئی بیمار ہوگا جس کو میڈیکل کی پرابلم ہوگی، میں اس کو یہ گولڈ جو ہے یہ بیچ کے پیسے دوں گی تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ اصل میں انسان جو اندر سے ہوتا ہے وہ باہر پر نکل آتا ہے کہ اس کے حالات کیا آتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک چیز ذہن میں رکھیں، لوگ بڑے وہاں پہ آگے شو مارتے ہیں، میرے پاس فلاں فون ہے، میرے پاس فلاں موبائل ہے، میرے پاس فلاں کار ہے، اور جب عام پبلک یہ دیکھتی ہے تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے پاس کیوں نہیں ہے۔ جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات ہیں ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ آج پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں دھندے کے لیے، کوئی 2,000 روپے مانگ رہی ہے، کوئی 500 مانگ رہی ہے، کوئی کہہ رہی مجھے لے جاتے ہیں 2 بندے اور وہاں پہ 6 ہوتے ہیں اور کئی پیسے بھی نہیں دیتے اور ہمیں استعمال کرتے۔ یہ خواہشات ہے کیونکہ ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مشہوری کے لیے دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کوئی جس طرح یہ زندگی لوگ گزارتے ہیں ہم کیوں نہیں گزارتے۔ آپ نے محسوس کیا کسی امیر آدمی سے سلام دعا غریب کی ہو جائے، وہ غریب کے لیے مصیبت بن جاتی، وہ اسی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ ہمارے جو یہ ہوئے تھے پاکستان کے فقیر امریکہ، ٹرمپ نے تھوڑا سا مکھن لگایا، اسی میں دماغ خراب ہو گیا۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، اب ٹرمپ کا کیا لینا دینا فقیروں کے ساتھ؟ بغیر مطلب کے تو نہیں کوئی اس نے ان کو وہاں پہ کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم دیا۔ تو یہ پبلک کا بھی حال ہے، مثال دینی پڑتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح آ کے اسے اوچھا پانی یا جو مرضی کہہ لے، جو مرضی الفاظ دے لیں اس کے لیے، اور وہ اپنی طرف سے آپ بتا رہے ہوتے کہ شاید میں بہت بڑی
اپنی طرف سے بڑا مارکا مارا جا رہا ہے، مگر اس سے جو پاکستانی معاشرے میں نقصان ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہے تو پردے میں حکمت عملی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شو بازی کرنی، اس کی مشہوری کرنی، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کتنی بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی، 1.5 کروڑ بچیاں بیٹھی ہوئی جن کی شادی نہیں ہوئی، 40 سال 35 سال پتہ نہیں کتنی عمر ہو گئی، یہ ایج نہیں ہے ان کے پاس، غریب کے گھر میں کوئی رشتہ لے کے نہیں جاتا۔ کبھی اس پہ ان لوگوں نے کام کیا، کبھی اس طرف انہوں نے توجہ دی۔ اب یہ کہ جی وہاں پہ انسانی کوکی بنی ہے، چیلٹی بنی، ابھی بنی ہے تو کدھر ہے پھر؟ کیوں اس طرح کے حالات ہے پاکستان؟ کیوں اس طرح ہمارے لوگ زندگی گزارتے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو زیادہ دیا ہوا، کسی کو کم دیا ہوا، لیکن نمائش کرنی کو ضروری ہے اس میں ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں۔ اور جو لوگ بھی اس طرح آ کے پھر وہ جو ہماری میڈیا ہے ان کو تو موقع چاہیے کہ چلو جی کوئی نہ کوئی ہماری ٹک ٹاک بنے گی یا جو بھی یوٹیوب پہ پروگرام بنے گے، کیونکہ سسٹم ہی ایسا بن چکا ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں ہر وہ رسم رواج جس کا اسلام سے تعلق نہیں، جس کا ہمارے ملک غریب ملک سے تعلق نہیں، وہ وہاں پہ ہو رہی ہوتی۔ پیسے ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں، ڈانس کروایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے جرمنی میں، وہ کہتا ہے یار وہ میں پیسے بھیجے، وہ کہتا ہے بھائی کی شادی ہے مجھے ضرورت ہے قرضہ بھیجو، بعد میں پتہ چلا کہ جی اس میں سے 5 لاکھ روپیہ وہ جی پھینکنا تھا ورنہ وہ علاقے میں عزت نہیں رہنی تھی۔ اس طرح ہم عزت بنا رہے، اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے کہ وہ امیر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم مقابلہ کریں۔ وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ اس محلے میں کسی نے 2 لاکھ پھینکے ہوں گے، انہوں نے کہا یہ شریکوں نے پھینکے ہوں گے، ان کے کسی رشتہ دار نے، انہوں نے کہا 5 لاکھ پھینکو، ہم نے آگے نمبر لے کے جائیں، بعد میں ساری چاہے جس سے قرضہ لیا اسے دے بھی نہ مار ہی لے۔ تو یہ خواہشیں جو ہم نے اتنی بڑھا لی ہوئی ہیں اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے۔ ہمارے تو عقل نہیں ہے تو غربت افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ نہیں ہے، اور اسی بے سمجھی میں پھر ہم غلط کام، جرائم، ڈکیتی، چوری، آئے دن خواتین پکڑی ہوتی ہیں، کبھی فیصل آباد، کبھی لاہور، کبھی چناب نگر، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ تصویریں چل رہی ہوتی ہے، یہ چور تھی، چور کپڑے اٹھا رہی ہے، کوئی زیور اٹھا رہی ہے، جو کسی کے قابو آ جائے، کوئی بچے اٹھا رہی ہے 500 1000 کے بیچنے کے لیے، کوئی کسی چکر میں پڑے ہوئے۔ اتنی بے شرمی پاکستان میں پہنچ چکی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگاتے، اور یہ خواہشوں کی وجہ سے، اور آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس باتیں ہیں اور ہم باتوں سے ملک چلاتے ہیں، اور ملک کا جس طرح ہم نے حشر کیا وہ آپ سب کے سامنے۔ جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کو دولت خدا نے دے ہی دی ہے تو آپ اس سے نمائش نہ کریں، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ بہت سخت یہ ایک تو آپ گناہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور بری بات ہے، اخلاقی طور پہ بری بات ہے، اور آپ کی بھی اوقات کا اس وقت ہی پتہ چلتا ہے۔ کسی نے اگر پہلے سونا دیکھا اور 1.5 کروڑ، وہ آگے بازار میں پہن کے تو وہ فوٹو نہیں کھنچانی شروع کر دیتا کہ یہ 1.5 کروڑ کا میرا سونا ہے اور لوگوں کو دکھاؤ۔ وہی بندہ کرتا ہے جس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ شادی اگر کرنی تھی، اگر خوش قسمتی سے آپ کا دوسری دفعہ رشتہ ہو ہی گیا، وہاں پہ ویسے تو ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان جیسے، تو ہاتھ ہلا رکھو، اتنا بڑا طوفان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پوری زندگی بخشی، تو اتنا تکبر اور اتنا غرور کس چیز کا؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، اسے ٹھوکر لگتی ہے، اس کو عقل آ جاتی، مگر یہاں تو عقل کا بالکل ہی بیڑا گرک ہوا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو سادگی میں، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور کوشش کرے کہ نمائش نہ کرے، کیونکہ یہ جو نمائش جو ہے اس سے میں نے جو آپ کو چند برائیاں بتائی، ابھی تو اس پہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہم کر سکتے، لیکن آپ کو صرف اس طرف توجہ دلائی کہ خدا کا خوف کھائیں۔ اگر کوئی دولت آ ہی گئی ہے یا اس نے ہار پہنا ہی دیا تو میرا خیال ہے کہ عاجزی انکساری جو ہے اس سے کام لیں۔
ناظرین یہ چھوٹا سا میسج تھا، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ